بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسداللہ خان ہوں۔ 2 دن سے میں کوئی ویڈیو نہیں کر پایا، کوئی ویلاگ نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو اسلام آباد شفٹنگ کا مرحلہ تھا وہ اپنے آخری سٹیج پر تھا، یعنی آخری حصہ اس کا چل رہا تھا، اور اب میں فیملی کے ساتھ باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے راستے بند ہونے سے پہلے اسلام آباد میں داخل ہو گیا، یا تھوڑی ہی دیر پہلے اسلام آباد میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے یہاں پر آ کر ٹی وی آن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، رات بھر چھاپے پڑتے رہے ہیں، گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور ان کے اتحادیوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھیے، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کا ایک پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا، اور میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے۔ میں نے 4-5 دن یا ہفتہ 10 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی، جب ہماری شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اینکرز کی، لاہور کے اینکرز کی، تو تبھی اس کے بعد ہماری ایک ملاقات رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سے ہم بار بار پوچھتے رہے کہ رانا صاحب کیا ہوگا، کیسے اس کو ٹیکل کریں گے، کیسے مینیج کریں گے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو اتحادی فیصلہ کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2016 میں جب عمران خان نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی اور کہا تھا کہ جی اسلام آباد پہنچیں اور میں بند کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے سیدھا چلا گیا کنٹرول روم میں، ہم نے کنٹرول روم قائم کیا، اور میں نے 1273 افراد کو گرفتار کرایا، اور 1273 افراد کو جب ہم نے پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد پنجابی میں انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ میں ایز اٹ از آپ کے پاس کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے 1273 کہتے ہیں، مجھے فگر بھی یاد ہے، رانا صاحب نے کہا کہ مجھے فگر بھی یاد ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے 1273 افراد کو گرفتار کرا لیا تو اگلے دن پھر کتی بھی نہیں سی پونکی۔ یہ ان کے الفاظ تھے رانا صاحب کے۔ ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے چند لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے جنہوں نے کارکنوں کو نکالنا ہوتا ہے، اور جب آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کوئی دھرنا نہیں ہو سکتا، کوئی لانگ مارچ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور رانا صاحب نے ایسا لگتا ہے، اور بہت دن سے ان کی خواہش تھی، کہ میری یہ خواہش ہے کہ ان کو نکلنے نہ دیا جائے، کیونکہ شر پسندی کے لیے آ رہے ہیں، شر پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ فیصلہ حکومتی اتحادیوں نے کرنا ہے۔ اور رانا صاحب جو ہیں انہوں نے پھر کنونس کر لیا ہے اپنی حکومت کو بھی، اپنے اتحادیوں کو بھی، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کو نہیں ہونے دینا، لانگ مارچ کو ہونے سے روکنا ہے، اور اس کے لیے پھر وہی 1273 افراد کی گرفتاریوں والا جو فارمولہ ہے رانا ثناء اللہ کا، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا رات کو۔ اور چلیں، ضلع انتظامیہ کے لوگوں کو گرفتار کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو نکالنا ہے، انہوں نے ارینجمنٹس کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل بنانی ہے، جلوس کی شکل بنانی ہے، لیکن یہ سعدیہ سہیل جیسے لوگوں کو پکڑنا جو اسپیشل سیٹس پر آئی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی کارکنوں کی بڑی تعداد نہیں ہوتی، ان کو پکڑ لینا، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتاری، پھر جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے گھر پر چھاپا مارنا، اور پھر لوگوں کی دیواریں پھلانگ کر مرد حضرات کا داخل ہونا، جبکہ خواتین گھر میں کہہ رہی ہوں کہ جی گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہیں، صرف خواتین ہیں، آپ مت آئیں اس طرح سے۔ اس کے باوجود جانا، سیڑھیاں چڑھ کے اور دیوار پھلانگ کے دروازہ کھول کے باقی لوگوں کا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ میرا خیال ہے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، دیکھیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ جی پرامن جلوس اور پرامن احتجاج جو ہے یہ آئینی و قانونی حق نہیں ہے، اور اگر یہ حق ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ آئینی اور یہ جمہوری طریقے سے نہیں ہوگا اور یہ پرامن نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا، اس کا پورے کا پورا نقطہ نظر یہ تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا اس کو روکیں گے، اور ہم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ پورا پرتشدد مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ بھائی آپ کو ہونے سے پہلے کیسے پتا کہ یہ پرتشدد مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اب عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ جب مولانا فضل الرحمان یہاں پر آئے تھے تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ہم نے ان کو روکا نہیں تھا، اور بلاول ابھی لانگ مارچ لے کر آئے ہیں تو ہم نے بھی ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو روکا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں؟ میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی جماعت کو احتجاج کر لینے دیتے ہیں تو وہ احتجاج کر کے چلا جائے گا، یا بیٹھے گا اور ناکام ہو کے چلا جائے گا، اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو احتجاج ہے یہ کوئی عام احتجاج کی طرح کا نہیں ہے، یہ عام دھرنے کی طرح کا دھرنا نہیں ہے، کوئی عام لانگ مارچ کی طرح کا لانگ مارچ نہیں ہے، بلکہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں کہ وہ سنبھالے نہیں جائیں گے، اس لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اور جب روکنے کا فارمولہ لگایا جاتا ہے تو یہ ڈکٹیٹرز لگاتے ہیں۔ پرویز مشرف نے نون لیگ کو روکا تھا، اور واقعی اس وقت تو کسی نے پر نہیں مارا تھا جب پرویز مشرف نے ان کو ایئرپورٹ پر اترنے سے مطلب کارکنوں کو وہاں پہنچنے سے روکا تھا، اور پھر ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دیا تھا۔
تو ڈکٹیٹرز کا یہ طرز عمل تو رہتا ہے، لیکن جمہوری حکومتوں میں جمہوری سیاسی جماعتوں کو احتجاج سے روکنا یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک مثال ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، جب لاک ڈاؤن کی کال دی تھی تو نون لیگ نے ایسے کنٹینرز لگا کے روکا تھا اور پرویز خٹک اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے تھے، لیکن اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں داخل ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ ان کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان کو اتنی تعداد میں ہے ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کو روک سکیں، تو اسی لیے وہ اپنے کارکنوں کو آج کہہ رہے ہیں کہ اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں کیونکہ لوگ آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہ عمران خان کا یہ کانفیڈنس ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو روکنا ممکن نہیں ہے، کنٹینرز لگا کے بھی روکا نہیں جا سکتا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر جو ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہوں۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو جو ہے ان پر بھی کامنٹس پاس ہوں گے، یا اس طرح کے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کے پاس نیوٹرل رہنے کی کوئی ججمنٹ پاس ہوگی، انہوں نے کہا نیوٹرلز کے پاس نیوٹرل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان پر بھی ججمنٹ پاس ہوگی، یعنی کہ تاریخ آپ کو آپ کی اس ایکٹ کو جج کرے گی، ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اگر یہ سب کچھ جو دھونس دھاندلی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں روکا گیا تو عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا واضح پیغام عمران خان نے دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں، یہ جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شریف لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بدماش ہے، کوئی کرمنل ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہو جس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا ہو۔ ان کو اس انداز میں چھاپے مارنا یہ جو صورتحال ہے اس کو ناخوشگوار انداز میں لے کے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان ایک مرتبہ اور ٹرائی کریں گے، پھر آئیں گے، لیکن اگر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام آباد پہنچنے میں اور واقعی وہ آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے، تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا؟ پھر آپ نے روکا بھی، آج آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم روکیں گے اور ہم روک رہے ہیں، تو کل کو عمران خان اگر آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے ان کو آنے دیا، ہم نے تو روکا ہی نہیں، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کنٹینرز لگاتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، لوگ پھر بھی پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے تو روکا ہی نہیں ہے جی، ہم نے تو لوگوں کو آنے دیا ہے۔ لیکن آج حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم روکیں گے اور ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، اور پھر اس کے باوجود اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ناکامی تسلیم کر لینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جو باتیں کی اور جو ڈیسیژن انہوں نے کیا ہے، ان کی جماعت نے کیا، اس پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ جو فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو احتجاج اور جمہوری انداز میں احتجاج کی حق میں ہے، حامی ہے، خود بھی ابھی لانگ مارچ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کیسے روک سکتی ہے کسی جماعت کو احتجاج کرنے سے اور اس کو دھرنا کرنے سے یا لانگ مارچ کرنے سے، جبکہ خود اس نے لانگ مارچ کیا؟ جب اس نے خود لانگ مارچ کیا تو کسی دوسری جماعت کو لانگ مارچ کرنے سے پیپلز پارٹی کیسے روک سکتی ہے؟ اور پیپلز پارٹی تو ایسے نظریات کی حامی نہیں ہے کہ تشدد کیا جائے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جائے اور خواتین کی موجودگی میں جو ہے وہ مرد حضرات گھس جائیں جبکہ مرد حضرات وہاں پر موجود نہ ہوں۔ ایک ناخوشگوار واقعہ جس کی بھی تحقیقات ہوں گی، آئی ایم شیور ہو رہی ہیں، کیونکہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو پولیس اہلکار جاں بحق ہوا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ابھی یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مطلب وہ سیاسی کارکن نہیں تھا یا اس کا تحریک انصاف کے اس واقعے سے جوڑ کے نہ دیکھا جائے، لیکن ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ بہرحال اس ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار جو ہیں، جس نے فائرنگ کی، اگر وہ ذمہ دار ہے تو جس نے ایک عام شخص کو پکڑنے کے لیے پولیس کو اس انداز میں گھر بھیجا بغیر کسی جرم کے، اور اس نے گھبرا کر یا چور ڈاکو سمجھ کے فائرنگ کر دی، تو یہ ذمہ دار حکومت بھی ہے جو اس ساری صورتحال کو کشیدگی کی طرف دھکیلنے دے رہی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی گولی چلانے کے واقعے کا حکم عمران خان نے نہیں دیا ہوگا اور ان کی جماعت کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ یہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے جس سے ایک جو ناحق جان ہے وہ چلی گئی اور پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جی پیدا ہو رہی ہے، اور جو اس وقت راستے ہیں، اب دیکھیں میں آج اسلام آباد آنا تھا ایکچولی، میرے بچوں کے ایگزامز چل رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا وہ ایگزامز دلا کے آ جاؤں گا، اور پھر میں نے کل یہ فیصلہ کیا کہ چلے میں آ جاتا ہوں اور پھر میں اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، وہ پھر اگلے دن آ جائیں گے۔ لیکن پھر اس کو مینیج کیا میں نے اور کل میں بچوں کو رات لے کر آ گیا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں آ جاتا اور بچے پیچھے پھنس جاتے اور نہ جانے کتنے دن کے لیے پھنس جاتے تو میں
مطلب اور وہ وہاں ایک پریشانی میں رہتے کیونکہ شفٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے, سامان یہاں پر آ چکا ہے. تو میں صرف اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے جنرل مسائل ہوں گے. کسی کو آپریشن کے لیے جانا ہوگا, کسی کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوگی, کسی کو اپنی میت پر پہنچنا ہوگا, کسی کو لاہور اسلام آباد میں کسی جنازے میں جانا ہوگا, کسی کو کاروبار کے سلسلے میں کوئی کمٹمنٹ ہوگی, کسی نے اپنا ایکسپورٹ کا آرڈر دینا ہوگا. تو اتنے لوگوں کو آپ نے بین کر دیا, اور نہ جانے کتنے دن کے لیے بین کر دیا, بند کر دیا ہے کہ آپ راستے بند کر دیے ہیں, کنٹینر لگا کے آپ نہیں آ سکتے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ جمہوری معاشروں میں یہ والے اقدامات جو ہیں وہ کیا اس حکومت کو سوٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور جمہوری قدروں کی بات کرتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ناخوشگوار ہو رہا ہے, اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت ملک میں, قیاس کی صورتحال ہے, اور ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جلوس لے کر آ جائیں گے, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنے دیا جائے گا. یہ کل میدان یہیں اسلام آباد میں لگنا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بلکہ آثار آج رات کو ہی ملنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا ہوگا. تو پھر ظاہر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.